अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमा मुबारक। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान में तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक और मेरी तरफ से यानी ज़ुबैर बशीर की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वक्त हम बीजिंग के एक सॉफ्टवेयर सनती पार्क में मौजूद हैं, जहां आलमी सतह पे मशहूर इंटरनेट और सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ वाक़ हैं। बिल्कुल, आपने मुझे कहा कि यहाँ पर आप जिस इंटरनेशनल कंपनी का नाम लेंगे उसका हेडक्वार्टर जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जी हाँ जी। तो आप मुझे सबसे पहले बैदू का ज़रा हेडक्वार्टर दिखाइए। यस, वाह, ये तो आपने देखें। तलाश कर लिया, इसके सामने हम आए हैं। जी हाँ, ये चाइना में तकरीबन गूगल जैसा है। ये एक सर्च वाला कंपनी, सर्च वाला यानी टूल्स बनाने वाली कंपनी है ना। बिल्कुल, ना सिर्फ ये सर्च इंजन है बल्कि इसकी मदद से हम बहुत सी जो नेविगेशन की अपनी मुश्किलात हैं उन पर काबू पाते हैं। और मैं ख़ास तौर पर जब से चीन आया हूँ, मैंने जहाँ भी जाना है तो मैं इस ऐप की मदद से रास्ता तलाश करता हूँ। जी हाँ, बैडू मैप जैसे गूगल मैप। बिल्कुल। और अच्छा, इस इलाके में मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर बैदू की जो ख़ास गाड़ियाँ हैं जो ड्राइवर लेस हैं यानी ड्राइवर के बगैर चलती हैं, वो भी यहाँ कहीं हमें नज़र आती हैं। तो वो गाड़ियाँ अगर मिलें तो वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। वो सामने है दरअसल, उस तरफ जा सकते देखेंगे। हैं। हाँ, हम कुछ न कुछ दिखाएंगे क्योंकि अंदर जाने के लिए अब हम तो ये गाड़ियाँ हैं, ये देखेंगे। इसका नाम है मुस्तकबिल की गाड़ी है। वाह वाह वाह। और ये बिल्कुल एम वाला है, इसमें टेस्ट वाला भी है। और इस यानी इस संधि पार्क में टेस्ट वाला यानी गाड़ियाँ भी, टेस्ट वाली गाड़ियाँ भी है। और साथ साथ इवन सड़क पे भी कुछ इसी तरह के जो एम वाली गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने कुछ कैब्स देखी जो ड्राइवरलेस थी और बैदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की मदद से वो गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही थी। और ये जो गाड़ियाँ आपने अभी दिखाई हैं कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं, इनमें भी आप बैठें, अपनी मंजिल सेलेक्ट करें और आप ड्राइवर के बगैर देखें। वहाँ पे ड्राइवर के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, सिंपल आप अपना सामान रखें, बैठें और किराया पे करें और अपनी मंजिल की तरफ और चलें। वो भी बिजली से चलने वाली बिल्कुल, है। हाँ, ये सबसे खूबसूरत बात कि ये इलेक्ट्रिक है। वो चार्जिंग की जा रही है, उसको चार्जिंग की जा रही है। बिल्कुल और ऐसे, देखें। बिल्कुल ऐसे। और ये तो आपने आज कमाल कर दिया ये। और यहाँ ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं जो इस इलाके में चलती हैं। और अच्छा, इस इलाके की कोई ख़ास बात, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं उनको कोई ख़ास फैसिलिटी दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ सब काम कर रहे हैं। यानी इस एरिया में तो कुछ खुसूसी पॉलिसी हुकूमत की तरफ से भी दी गई है। और साथ साथ चूँकि हालिया सालों में जी यानी सॉफ्टवेयर के तरक्की पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी है जिनने। और इसलिए तो बीजिंग के मुख्तलिफ एरिया में तो इसी तरह के जो सनती पार्क कायम की गई है। और ये सबसे बड़ी वाली पार्क है। कितनी बड़ी है तो आप तो देख सकते हैं कि इसमें यानी इस पार्क में, सनती पार्क में बस भी है। बिल्कुल, यहाँ बस भी है और इसके साथ साथ ये जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ अभी नौरीन साहबा ने दिखाई, ये भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी नज़र आती हैं। अगर आप आगे देखें तो मुझे दूर फिर एक इसी तरह की एक गाड़ी पार्क नज़र आ रही है। जी हाँ, और साथ साथ ये अपार्टमेंट भी है जो लोग यानी कंपनी के करीब भी रिहाइश कर सकते हैं। और दूर दूर भी यानी कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है, यानी एक तो कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम जो कंपनियां आपके ज़हन में आई हैं, चाइनीज़ वाली है या इंटरनेशनल वाली है, बिल्कुल जो हेडक्वार्टर है या किसी दफ्तर ज़रूर इसमें है। बिल्कुल, वो नौरीन साहब अभी एक और गाड़ी जो है हमें वो नज़र आई है, ये भी यहाँ पर पार्क है, ये भी ड्राइवरलेस है और बैदू नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये चलती है। और वाकई ये मुस्तकबिल की गाड़ी है। इसके ऊपर बैदू का ख़ास तौर पर लोगो भी लगा है और ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक वाली है क्योंकि ये माहौल दोस्त है। यहाँ इस एरिया में बहुत बड़ा है क्योंकि दरअसल हम दूसरी तरफ से आ गए हैं ना, कि हम एक यहाँ के जो बैदू नेविगेशन सिस्टम हमने तो की कंपनी का दौरा किया था। और इसका और फिर भी मैं सोच रही हूँ कि दूसरी साइड में कुछ देखना है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के लिए एक टैक्सी बुलाना है। बिल्कुल, और मैंने आपको कहा कि ये तो इसी पार्क के अंदर है तो पैदल चलते हैं, लेकिन ये तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र हमने
طے کیا ہے اسی جو سافٹ ویئر پارک کے اندر اور اپنی منزل تک پہنچے ہیں. اچھا یہاں پر میں ابھی دوسری سائڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف قسم کے ٹاورز لگے ہیں سڑکوں کے کناروں پر جہاں پر ویدر اپڈیٹ آ رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو موسم کی تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. تو یہ واقعی ایک دیکھنے کے قابل جو سافٹ ویئر پارک ہے. اور یہاں IBM, یہاں اوریکل, اور یہاں اسنیک ویڈیو, یہاں بائجو, اور مے بی شاؤمی بھی یہاں ہے, اور شاؤمی می والی کمپنی ہے پاکستان میں می ہے, اور پھر شیئر بھی اس میں ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی جو کمپنیاں ہیں سافٹ ویئر. اور جتنے آپ نے نام لیے پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر ہے. شیئر اٹ ہو گئی, می کمپنی ہو گئی, اور اس کے علاوہ اسنیک ویڈیو ہے. تو یہ پارک جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں انڈر ون ونڈو آپ کہہ سکتے ہیں, یا انڈر ون روف ہمیں یہ ملتی ہیں. جی ہاں, اور یہاں یعنی لوگ نہ صرف یعنی کام کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ سہولیات بھی کافی زیادہ ہیں, اس لیے ایک طرف کام یعنی محنت سے کام کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آرام کرنے کی جگہ بھی ہیں, اور پھر کھانے پینے کی ریسٹورینٹ بھی ہیں, اور پھر بھی وہ صاف ہے. نہیں بالکل, یہ واقعی یہ جگہ علاقہ ویسے بھی دیکھیں کتنا پرسکون ہے, گرین ہے, کلین ہے, اور سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. آپ دیکھیں سڑکیں کتنی صاف شفاف ہیں, اور لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی جو ہے وہ بہت زبردست انداز میں یہاں مہیا کی گئی ہے. اچھا جو وہ سامنے ایک خوبصورت سی عمارت نظر آ رہی ہے سڑک کے دوسری طرف, یہ انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر ہے, کیا ہے یہ انٹرنیشنل جی ہاں انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر ہے. یعنی دیکھیں کہ وہ برجم کی طرف سے کہ وہ بلڈنگ ہے, وہ کانفرنس سینٹر ہے, مختلف کانفرنس وہاں منعقد ہوتی ہیں. اور چونکہ وہ تو اگر سافٹ ویئر یا انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو وہ ضرور ایک ہائی ٹیک والی ہے نا, اور مختلف کمپنیوں کے جو لوگ ہیں ٹیلنٹس ہیں ایک دوسرے کو یعنی تبادلہ خیال کرنے کا جو ضرورت ہوتی ہے. اور بالکل ہم حالیہ برسوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ چین میں جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے اس نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے. اس میں چین کا جو اپنا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ہے, پھر چین کا اپنا 5G کمیونیکیشن سسٹم ہے, ان تمام چیزوں نے مل کر جو چین میں ٹیکنالوجی کے اس بوم کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین کے آج کل جو سافٹ ویئر ہیں اور جو خاص طور پر ڈیجیٹل انڈسٹری ہے چین کی, یہ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور جو ٹریڈ ان سروسز ہے, خدمات کی تجارت ہے, وہ اس میں اس سافٹ ویئر انڈسٹری کا اور اس سافٹ ویئر زون کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ چین کی جو یوتھ ہے ہمیں اس کے ٹرینڈ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی سکلز کو انہانس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کی مثال ہمیں اس IT پارک, اس سافٹ ویئر پارک کی شکل میں نظر آئی. اور یہاں ایسے ایسے اسکلڈ لوگ ہیں, مجھے جب ہاں بالکل کمال بات ہے. اور آج جو صبح ہم نے ایک فیکٹری وزٹ کی, میرا اندازہ تھا کہ یہاں پر 400 لوگوں میں سے شاید 10-15% لوگ ایسے ہوں گے جو PhDs یا ماسٹرز ہوں گے, لیکن آپ نے بتایا کہ جناب اس سے 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں اور بالکل چھوٹے چھوٹے بچے. میں تو ان کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ جناب اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں PhDs کر لی ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. جی ہاں, اور کیونکہ یہاں تو کیسے کہتے ہیں چینی کمپنی اس وقت وہ باہر بھی جاتی ہیں اور مختلف انٹرنیشنل جو بزنس بھی کر رہی ہے, اس لیے یہاں نہ صرف چائنیز جو انجینئرز موجود ہیں بلکہ دوسرے ممالک کے یعنی مختلف ممالک کے جو انجینئرز یہاں بھی نظر آتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے میں نے یہاں تو ایک پاکستانی بھائی سے میں نے بھی ان سے ملاقات کی تھی جو شیئرٹ میں وہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں بھی مختلف یعنی کیا ہے یورپ کے کئی ممالک کے جو لوگ بھی ہیں, اور انڈونیشیا کے بھی ہیں, اور سنگاپور کے بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا ہے روس کے بھی ہیں. اور بلکہ یہاں نورین صاحبہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک پاکستانی بزنس سٹارٹر جو ہے نیٹ سول کے نام سے, جو پوری دنیا میں اس وقت وہ کمپنی راج کر رہی ہے. لاہور میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے,
لیکن اس آئی ٹی پارک میں اور اس سافٹ ویئر پارک میں نیٹ سول جس کا تعلق لاہور سے ہے وہ سافٹ ویئر کمپنی یہاں پر قائم ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے، پاک چین دوستی کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. تو پاکستان کو آنے والے وقت میں چین کی جو یہ آئی ٹی انڈسٹری ہے، سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. جی ہاں، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس وقت بہت سے جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی آئی ٹی شعبے میں وہ تو آ رہے ہیں، جی بالکل سیکھ رہے ہیں، یعنی سافٹ ویئر کے بارے میں، اور کچھ ڈیولپر بنانا چاہتے ہیں، کچھ یہ پروجیکٹ مینیجر بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح کے ہیں. تو ضرور، کیونکہ پاکستان میں نوجوانوں کی جو نوجوان ٹیلنٹس کی تعداد اتنا زیادہ ہے اور بھی بہت اسمارٹ ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل میں تو اس شعبے میں ضرور ترقی ہوگی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے دنیا میں، اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں، دنیا میں ہم اس کی ترقی کی بات کریں، تو یہ شعبہ اب بھی اتنی ترقی کے باوجود ابھرتی ہوئی جو آپ پروفیشنز کہہ سکتے ہیں اس میں شامل ہے. اور پاکستانی نوجوانوں میں سکلز کی کمی نہیں، پاکستانی نوجوانوں میں جو شوق اور جذبہ ہے، لگن ہے، اس کی کمی نہیں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا. ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس شعبے سے وابستہ ہوگی اور خاص طور پر جو مواقع یہاں پر موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ چین جو ہے ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہے اور یہاں پر پاکستانیوں کو بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے. تو یقیناً انہیں یہاں آنا چاہیے اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آج اتنا ہی ہے. جمعے کو تو یعنی یہاں کی سیر کروائی ہے. تو چائنیز انٹرنیٹ کمپنی یا سافٹ ویئر کمپنی یا چائنا میں اس شعبے آئی ٹی شعبے کے بارے میں اگر آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ضرور کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے. تو اتنا ہی ہے. نورین اور زبیر بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بائے بائے.